السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 66 آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن رکھیں گے۔ تو یہ بھی بڑی اہم آیت ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ جانا تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ بدروں جیسی۔ یعنی وہ آگے پھر وضاحت بھی کر دی، وہ جو الفاظ ہیں نا کونوا قردۃ خاسئین، یہاں پر کہا کہ وہ بندر ہو گئے، یعنی ان کی حالت بندروں جیسی ہو گئی۔ آگے یہ جو قردۃ عربی کا جو لفظ ہے جس کے معنی بندر ہیں، اس کی وضاحت قرآن نے خود کر دی کہ بندروں جیسی ہوگی۔ کیسے؟ خاسئین، یعنی وہ ذلیل ہو گئے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے الفاظ کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ جب وہ بندر اس نے کہا تو ساتھ ہی خاسئین کا لفظ لگا کے واضح کر دیا کہ بندر کہنے سے مراد کیا ہے، کہ وہ ذلیل ہو گئے، اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ وہ دوسری اقوام کے مقابلے میں پست ہو گئے اور ان کے محکوم ہو گئے۔ دوسری اقوام ان کے اوپر غالب آ گئیں، یہ ان کے محکوم ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ دوسری اقوام ان کے اوپر ڈومیننٹ ہو گئی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے قرآن کریم اپنے الفاظ کی خود وضاحت کرتا ہے۔ اب یہ جو آج کی جو آیت ہے 66 جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسی تسلسل میں کہا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب ان کی تباہی کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی اس سے ان کو جو تباہی ملی، کہتا ہے اس تباہی کے اندر عبرت اور معزت کا سامان ہے۔ عبرت اور معزت کا سامان ہے۔ یہاں پر لفظ آ رہا ہے، آگے کہہ رہا ہے وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً، یہ ہے وَمَوْعِظَةً، اس کا مطلب ہوتا ہے عبرت، معزت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو عبرت اور نصیحت کا سامان ہے ان کی تباہی میں، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو تباہی سے بچنا چاہتی ہیں۔ وہ قوم، وہ اقوام جو بھی تباہی سے بچنا چاہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے، تاریخ کی روح سے دیکھیں بعد میں جتنی بھی اقوام ہے، کہتا اس دور کی قوم کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے جو ان کی ہم عصر تھی، جو اس وقت موجود تھی، اور ان کے بعد کے آنے والی جتنی بھی قیامت تک کے اقوام آئیں گی بذریعہ تاریخ، کیونکہ تاریخ سے تو پتہ چل جاتا ہے نا کسی قوم کے حالات کا۔ تو کہتا ہے کہ ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے ان کی تباہی کے اندر۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ان کی تباہی جو ہے دوسری اقوام کے مقابلے میں، دوسری اقوام کے لیے وہ عبرت کا سامان رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم محسوس مثالوں سے بات سمجھاتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کی چہیدی قوم کہتے تھے نا بنی اسرائیل، تو یہاں سے قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی قوم ہو، اس کے کوئی بھی افراد ہوں، ان کے زبانی دعوے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے ضابطوں اور قوانین کو فالو کرے گی وہ قوم اسی دنیا میں فلاح پالے گی، ترقی پالے گی، کامیابی حاصل کر لے گی۔ اور جو قوم بھی بھلے وہ کتنا بھی دعویٰ کرتی ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، برگزیدہ قوم ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں وہ بڑے برگزیدہ ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، کچھ بھی آپ دعویٰ کر لیں، یا ہم بڑی ورشپ کر رہے ہیں اللہ کے نام کی بڑی تسبیحات اور ورشپ کر رہے ہیں تو اس سے ہم بچ جائیں گے، تباہی سے تو نہیں بچیں گے۔ قرآن کریم یہی چیز بتا رہا، وہ بھی یہی کرتے تھے۔
جو آج ہم کر رہے ہیں، جس طرح کے مذہب سے چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ اس طرح سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا نہیں ہے۔ اللہ نے جو قوانین دیے ہیں وہ اس کو جو فالو کرنے کا کہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کو ہم فالو کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ان قوانین کو فالو کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الصمد ہے، الغنی ہے، بالکل بے نیاز ہے، اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ قوانین ہے ہماری بہتری کے لیے، اس نے ہمیں بنایا اور بنانے کے بعد ہمیں مینول دے دیا کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ اگر ان سے ہم قوانین سے انحراف کریں گے، ان کی وائلیشن کریں گے، تو ہم جتنا مرضی دعویٰ کر لیں، ہم اپنے تباہ کن انجام سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی قوم بھی نہیں بچ سکتی۔ ہم سے پہلے جو اقوام آئی وہ بھی اسی طرح وائلیشن کی وجہ سے ذلیل ہو گئی، ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بعد جو قوم بھی آئے گی وہ جتنی مرضی ورشپ کر لے، جتنی مرضی تسبیحات کر لے، جتنی مرضی وہ کوئی اپنے مذہب کی روح سے اچھے کام کر لیں، جس کو وہ مذہب کی روح سے نیکی کا کام سمجھتے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک ہی چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، الکتاب کے اندر جو کہا ہے بذریعہ وحی جو نازل ہوا، وہ صرف اس کی الکتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ قرآن سے باہر اللہ کے ضابطے، اللہ کے قوانین نہیں ہیں۔ وہی انہی کے اوپر جب آپ عمل کریں گے، ان کو نافذ کریں گے، وہی الدین ہوگا۔ اس کے اوپر جو چلنے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو تباہی سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ مذہب کی کتنی بھی مقدس کتابیں کیوں نہ ہوں، وہ انسانوں کے ان کے مذہبی پیشواؤں کی اپنی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کا کوئی ریوارڈ اللہ کے ہاں سے نہیں ملے گا۔ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے اسی چیز کا ریوارڈ ملے گا جو چیز اس الکتاب یعنی قرآن کے مطابق ہے، اور اس سے ہٹ کر ہے وہ کتنی بھی وہ اچھی کسی انسان کو محسوس ہو کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، یہ بہت اچھے کام ہے، مذہب کے کام ہے، مسلک ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، تو یہ اس کے اوپر عمل کرنا بڑا اچھا ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں۔ قانون مکافات عمل جو اللہ کا ہے، اس کی روح سے جتنا کچھ بھی آپ وہ مذہب کی چیزیں کر رہے ہوں گے، ان کا نتیجہ زیرو ہوگا، بلکہ نقصان یہ ہوگا کہ اس میں جتنی بھی آپ نے توانائیاں خرچ کی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، جتنا آپ نے وقت خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، جتنا آپ نے پیسہ خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کا سب کیا کرایا جل کر راکھ ہو جائے گا، کوئی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی ان کو، سب کچھ ضائع چلا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مذہب اور اپنے وہ مسالک اور ان کی جو شریعتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق انہوں نے کیا ہوتا ہے، اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ صفر ہوتا ہے، نہ صرف صفر ہوتا ہے بلکہ تباہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کی تباہی کے اندر ہمارے لیے آج عبرت کا سامان ہے، ہمارے بعد جو اقوام آئیں گی ان کے لیے بھی عبرت اور موعظت کا سامان ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، للمتقین۔ یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو قوانین الہی کو سامنے رکھتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، کوئی بھی کام کریں وہ اس لیے اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی غلط کام کو یا غلط راستے کو اختیار کر کے کسی تباہی میں نہ مبتلا ہو جائیں، کسی مصیبت میں نہ گھر جائیں۔ تو ایسے لوگ جو غلط کام سے بچنے کا اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور اس کے لیے صرف کتاب اللہ کے قوانین کو اپنے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے، ایسے لوگ وہ تباہی سے بچنے کا اپنے اندر ایک احساس رکھتے ہیں، ایسے لوگ متقین ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ طاقتور بنتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ سٹرونگ ہوتے ہیں، جب قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس سے آپ ویک ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں میں بار بار اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ متقین، تقوی، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ہمارے ہاں تقوی کا مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے، جو لوگ سروں کے اوپر ٹوپیاں کو اوڑھ کے، کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے، لمبے لمبے چولے پہن کے اللہ اللہ کرتے پھرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی متقی لوگ ہیں۔ قرآن یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا۔
قرآن بڑی فیکٹس کی بات کرتا ہے، حقائق کی بات کرتا ہے، ریئلٹی بیس بات کرتا ہے۔ وہ ریئلٹی کیا ہے کہ جو لوگ کوئی بھی کام کریں وہ یہ دیکھیں کہ اس سے متعلق اللہ کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کی تباہی سے بچے رہیں، تاکہ وہ کسی غلط راستے کے اوپر نہ چل پڑیں جہاں پہ ان کو تباہی گھیر لے۔ تو ایسا احساس رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کو قرآن متقین بولتا ہے۔ میں نے اس آیت کے اندر آپ کے سامنے پورا اس کا کانسیپٹ کلیئر کر کے رکھ دیا ہے، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ قرآن کریم کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور کیا انداز ہے قرآن کریم کے بات کرنے کا۔ تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ میکسیمم اس کو سوشل میڈیا، واٹس ایپ، انسٹاگرام، اس کے اوپر آپ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ جو قرآن کا جو پیغام ہے میکسیمم لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔